بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 39، نماز کے مکروہات کا بیان۔ سر یا کندھوں پر کپڑا ڈال کر دونوں جانب چھوڑ دینا۔ نماز کی حالت میں چادر یا رومال سر یا دونوں کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سرے ایک دوسرے جانب لپیٹے بغیر دونوں جانب چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو صدل کہا جاتا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کوٹ یا شیروانی کو آستینوں میں ہاتھ دیے بغیر کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ دوران نماز دامن یا آستین کو چڑھا کر رکھنا۔ آستین اور دامن سمٹے ہوئے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص جلد بازی میں اس حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آستینیں چڑھی رہ گئی تو اس کو چاہیے کہ معمولی عمل کے ساتھ آستینیں ٹھیک کر لے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے دامن نہ سمیٹے۔ اس سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ چھوٹی آستین والی شرٹ پہن کر بھی نماز پڑھنا کم از کم مکروہ تنزیہی ہوگا۔ دوران نماز کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ نماز کے حالت میں کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیل کرنا، یعنی خواہ مخواہ کپڑے کو یا بدن کو ہاتھ لگائے رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کی کلیپ کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع اور سجدے سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آستین یا رومال کی حیت درست کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران نماز بدن کے کسی حصے کو رگڑنا یا ناخن چھیلنا یا ناک کریدنا، یہ سب فعل عبث میں داخل اور مکروہ تحریمی ہیں۔ پیشاب پاخانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا۔ پیشاب پاخانہ یا ریح کے دباؤ کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت تقاضا نہیں تھا، درمیان میں یہ صورت پیش آ گئی اور وقت میں گنجائش ہے تو نماز کو توڑ کر اولاً ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے، اس کے بعد سکون کی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ نماز تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ۔ اگر تقاضے کو زبردستی روک کر نماز پوری کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مرد کا بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا۔ کسی مرد کا اپنے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈیاں بنا کر یا ربر وغیرہ سے باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں۔ نماز کے دوران سجدے کی جگہ اگر کوئی کنکری وغیرہ نظر آئے تو ایک مرتبہ صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بار بار خواہ مخواہ صاف کرے گا تو یہ فعل مکروہ ہوگا۔ نماز کے دوران انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے، اور یہی حکم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے انگلیاں چٹکھانے کا بھی ہے۔ دوران نماز انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا۔ نماز کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کی انگلیوں میں ڈالنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز اور اس سے متعلق اعمال کے علاوہ کسی صحیح مقصد سے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا انہیں چٹکھانا منع نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت اپنی کوکھ پر ہاتھ ٹیکنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ حالت میں بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دوران نماز چہرے کا رخ قبلے کی جانب رہنا چاہیے۔ اگر چہرہ ادھر ادھر گھمائے گا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا، اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور سینہ اگر قبلے سے ہٹ گیا تو نماز ہی جاتی رہے گی۔ بلا ضرورت ٹیک لگا کر نماز پڑھنا۔ فرض نماز بلا ضرورت ٹیک لگا کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ ضرورت کی وجہ سے ٹیک لگائے یا سہارا لے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً چلتی ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سے یا دیوار یا سیٹ کا سہارا لیں تو جائز ہیں۔ نماز میں سرین کے بل بیٹھنا۔
نماز میں کتے کی طرح سرین ٹیک کر اور پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ صرف لنگی یا پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا، کرتا یا چادر وغیرہ مہیا ہونے کے باوجود صرف لنگی یا پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تمام بدن کو ایک لمبی چادر سے اس طرح لپیٹ لیا کہ ہاتھ نکالنے کا بھی موقع نہ رہا تو اس حیت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا